بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ نے اس دنیا سے جانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا وصیتیں کی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بہشتی کفن دے کر کیوں بھیجا۔ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ بیمار ہوئی اور ان کے مرض میں شدت ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرانے آ بیٹھے۔ خدیجہ الکبریٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری چند وصیتیں ہیں، آپ انہیں سنیں۔ میری پہلی وصیت یہ ہے کہ اگر خدمت میں کوتاہی ہوئی ہو تو کنیز کو معاف کر دیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، تم نے پوری طرح سے میری خدمت کی، اپنا مال رائے خدا میں خرچ کیا اور میرے گھر میں تم نے پویند زدہ کپڑے پہنے جبکہ تم ملکۃ العرب تھی۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ نے کہا، میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا چھوٹی ہے، میرے بعد یتیم ہو جائے گی، اسے کوئی ستانے نہ پائے۔ میری تیسری وصیت بھی ہے لیکن میں آپ کے سامنے کہنے سے شرماتی ہوں، میں وہ وصیت اپنی بیٹی فاطمہ علیہ السلام کو سناتی ہوں اور وہیں آپ کو سنائے گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کمرے سے باہر چلے گئے اور اپنی بیٹی کو جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس روانہ کیا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کہا کہ اپنے بابا سے کہو کہ میری ماں کہتی ہے کہ میں قبر سے بہت ڈرتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے وقت جو لباس پہنتے ہیں مجھے بطور کفن اپنی وہی چادر پہنا دیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ماں کی وصیت والد محترم کو سنائی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضا اتار کر فاطمہ علیہ السلام کو دی اور کہا، ماں کے پاس لے جاؤ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضائے رسول کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ جب بی بی خدیجہ الکبریٰ کی وفات ہوئی تو پیغمبر خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل دیا، کفن پہنانے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنا مال ہماری راہ میں صرف کیا، آج اس کے لیے ہم خود کفن بیچتے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل امین نے بہشتی کفن حضور کے ہاتھ میں دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنی ردا کا کفن دیا، پھر بہشتی کفن پہنایا۔ جن دنوں حضرت خدیجہ بیمار تھی تو اسماء بنت امیس کی عیادت کے لیے آئی تو دیکھا حضرت خدیجہ رو رہی ہیں۔ اسماء بنت امیس نے کہا، آپ کیوں روتی ہیں؟ آپ کا شمار بہترین زنان عالم میں کیا جاتا ہے، آپ نے اپنی تمام دولت رائے خدا میں قربان کی ہے، آپ خاتم الانبیاء کے زوجہ ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی بشارت دے چکے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا، اسماء، میں اس لیے نہیں روتی، میں صرف اس لیے روتی ہوں کہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، میری بیٹی یتیم ہو رہی ہے اور شادی کی رات ہر لڑکی کو کسی بزرگ عورت کی ضرورت ہوتی ہے، میرے جانے کی وجہ سے میری بیٹی کے پاس کوئی سن رسیدہ عورت نہیں رہ جائے گی۔ اسماء بنت امیس نے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں اگر خدا نے مجھے اس وقت تک زندہ رکھا تو میں آپ کے بدلے فاطمہ علیہ السلام کی ماں بنوں گی۔ اسماء کہتی ہے کہ جب حضرت سیدہ علیہ السلام کی شادی ہوئی تو کمرے میں بہت سی عورتیں موجود تھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تمام عورتیں یہاں سے چلی جائیں، یہ سن کر سب عورتیں چلی گئیں مگر میں بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مجھے بیٹھا ہوا دیکھ کر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا تم نے ہمارا حکم نہیں سنا کہ تمام عورتیں میری بیٹی کے کمرے سے چلی جائیں؟ میں نے عرض کی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا، لیکن میں نے خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں سیدہ سلام اللہ علیہا کی شادی کی رات ان کے قریب بسر کروں گی اور ان کی ضروریات کو پورا کروں گی اور یہ رات خدیجہ الکبریٰ بن کر فاطمہ علیہ السلام کے پاس رہوں گی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے اور بارگاہ احدیت میں ہاتھ بلند فرمائے اور میرے لیے دعا کی۔ ناظرین، جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔